یہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں احادیث میں بعض اشخاص کے بارے میں ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے، بعض کے بارے میں ہے وہ جنت میں ہوں گے، اور بعض کے بارے میں جیسے بتایا جاتا ہے بھی ایک شخص ہوگا محشر میں ایسا ہوگا، تو کیا وہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص جہنم میں کسی شخص کا ذکر کیا گیا کافر کا، تو ایک مسلمان کو اس کو پڑھتے ہوئے خوف ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر غفلت اختیار کریں گے، ہم علم دین نہ سیکھیں، ہم قرآن و حدیث سے اپنا رابطہ منقطع کر دیں، غلط قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھیں جو کفریات بکتے ہیں، بعض اوقات شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، یا غیر مسلمین سے بہت ہی زیادہ گہری دوستیاں کر لی گئیں کہ اب اسلام بھی برا لگنے لگا، اسلام کی پابندیاں بری لگنے لگیں، دوسرے کا مذہب اچھا لگنے لگا، یا ان کی مروت میں ان کے شاعر مذہبیہ اختیار کر لیے، مذہبی علامات یا مطلب اور کوئی کفریات اختیار کر لیں، تو یہ پاسبل ہے کہ ایک مسلمان جب مرے تو اس کو پتہ چلے کہ تمہارا ایمان ختم ہو چکا تھا اور تم کافر، تو پھر تو جو جہنم میں جس شخص کا ذکر ہے ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو۔ اسی طرح اگر جنت کے اندر ذکر کیا گیا تو حسن ظن قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذکر کیے گئے اور ان کے نام کی نشاندہی نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے والے ہوں، یا سرکار کے زمانے کے موجودہ لوگ ہوں، یا بعد والے، کوئی ایک چیز لازم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا میرا ذکر ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو بالکل اچھی چیز ہو تو حسن ظن قائم کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے ایمان پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حدیث میں کسی کے بارے میں برا انجام بیان ہو رہا ہے تو خوف زدہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے معراج میں سرکار نے بیان فرمایا ایک شخص لیٹا ہوا تھا، ایک پتھر اس کے سر پہ مارتا تھا، اس کے سر کچل جاتا، پتھر دور جاتا، یہ شخص جا کے پتھر لاتا، اتنے میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی بے نمازی ہمیں سن رہا ہے یہ اسی کا ذکر ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ تو سرکار کو تو دکھایا گیا، یہ تو نہیں بتایا گیا کہ پچھلے زمانے کا آدمی ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ لفظ بھی ہے کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے، ایسے الفاظ بھی آئے ہیں، تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ اور بالکل یہ پاسبل ہو بھی سکتا ہے کہ جس کے جو پڑھ رہا ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہو، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بہرحال بری چیز اگر ہے، عمل کا ذکر کیا گیا تو اپنا احتساب کر کے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اچھی بات بیان ہوئی تو اپنے عمل میں زیادتی کر کے، اگر وہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو اختیار کر کے اس انعام کا مستحق بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا رات میں سوتے ہوئے دل ہی دل میں احتیاطاً تجدید ایمان کر سکتے ہیں؟ جی دل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ اور مناسب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ زبان سے تجدید ایمان کے الفاظ ادا کیے جائیں، کیونکہ ہماری شریعت جہاں کہیں کہتی ہے کہو یا پڑھو، اس سے مراد مفتہ بھی قول کے مطابق، یعنی جس پر علماء اسلام متفق ہیں، ایک میجورٹی متفق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ جائے۔ لہذا قربانی میں اگر کوئی اتنی آواز کان تک نہ پہنچائے اور ذبح کرے، اللہ اکبر نہ کہا، نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ سلام اگر نہیں کرتے ہیں، مطلب بالکل سامنے والے تک پہنچتا ہی نہیں ہے، آواز ہی نہیں پہنچتی ہے اور دل ہی دل میں کر لیتے ہیں، اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سلام کی آواز آ گئی تو جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات یہاں تو سامنے والے کو سنانا واجب ہوتا ہے، اس میں بھی ہوں خاموش رکھتے ہیں۔ ایسی طلاق وغیرہ کے اندر بھی اتنی آواز ضروری ہے کہ کان تک آواز پہنچے، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر آپ نماز میں قراءت وغیرہ کرتے ہیں تو کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان سنے، نہیں ہوگی تو اگر فرض قراءت ہے تو ترک فرض ہوگا، اگر واجب قراءت تھی تو واجب ترک ہوگا، سنت قراءت تھی تو سنت ترک ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی طریقے سے زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی دماغی مریض ہو اور پھر وہ نیت کے ساتھ کفر بک دے یا کوئی کفر کا ارتکاب کر دے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ سوال بڑا عجیب ہے کہ اگر دماغی مریض ہے اور اتنا وہ یعنی پاگل مجنون ہو گیا، پھر تو وہ نیت کا اہل ہی نہیں رہا، تو پھر کیسے وہ نیت سے کفر کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دماغی کوئی مرض ہے، وہ میڈیسن وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن آدمی عالم ہوش میں ہوتا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پر کوئی اٹیک وغیرہ ہو جائے تو پھر وہ تھوڑا سا معاف ہو جاتا ہے یا اگریسو ہو جاتا ہے، غصے میں زیادہ آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ عالم ہوش میں ہے اور اس میں اگر کوئی کفریات وغیرہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں
تو یہ کہہ کر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ دماغی مریض ہے، کوئی بات نہیں، بیچارہ شاید اس میں زبان سے نکال دے۔ ایسے تو ہر شخص دماغی مریض ہے، آج آپ یہ دیکھیں، ہر شخص۔ مہنگائی نے خصوصاً ہمارے پاکستان میں تقریباً کو اتنا ڈپریسڈ کر دیا ہے کہ دماغی مریض سے بن گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، لڑائی، فتنہ فساد، گھروں کے اندر ایک ٹینس کا ماحول ہے ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے، غریب آدمی کیسے سروائیو کرے بیچارہ، ہر جگہ اس کو پریشانی، تو وہ بھی ایک دماغی مریض جیسا ہی ہو گیا۔ اب وہ کہے جی اس ٹینشن میں کہ میں بجلی کا بل کیسے بھروں گا اور فلاں میں غصے میں آ گیا اور میرے سے کلمات کفر نکل گیا، تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اصل میں مدار اس کا جو ہے اس قسم کے مسائل پر حکم لگانے کا جو یعنی اس مسائل میں جو احکام بیان کرتے ہیں اس کا دار و مدار ہوتا ہے عقل کے اوپر۔ عقل سلامت ہے یا نہیں؟ اگر عقل سلامت ہے، عالم ہوش میں ہے، تو بالکل کفر ثابت ہوگا۔ بھائی نے یہ آخری کویسچن کیا تھا کہ اگر ہم کوئی بکرا صدقہ کرتے ہیں تو کیا اس میں سے ہم خود کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب صدقہ کیا جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دے رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں سے خود نہیں کھانا چاہیے، وہ پھر غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ویسے ہی گفٹ کیا کسی کو کوئی جانور اور اس نے پکا لیا، تو تحفے کے اندر بھی صدقے کا پہلو ہوتا ہے کہ صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ خرچ کرنا، تو اس تحفے میں سے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک ہم خالصتاً اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے میں صدقہ کر رہا ہوں، غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں، تو اس سے اپنا حصہ بالکل نکال لینا چاہیے اور تمام تر تقسیم ہی کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں پر علاقوں میں غیر مسلمین کی طرح نام رکھنے کا رواج ہے۔ یہ پڑوسی ملک سے آیا تھا کویسچن، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 100 سال پہلے بھی ایسے ہی رائج تھا کہ اسی طرح کے مکس سے نام ہوتے تھے، یہ تو بعد میں نام علیحدہ ہونا شروع ہوئے۔ دیکھیں، اس طرح کے نام رکھنا کہ مسلمان کا نام سن کر اگر کوئی اور اس میں دینی شناخت نہ ہو تو معاذاللہ اس کے بارے میں گمان ہو کہ شاید یہ کافر ہے، شریعت اس کو شدت کے ساتھ ناپسند کرتی ہے۔ ایسا کوئی بھی طرز عمل اختیار کرنا جس کو دیکھنے کے بعد مومن کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہو، شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے۔ اسی لیے غیر مسلمین کے مذہبی شعار یا ایسی کوئی قومی علامت جو ان قوم کے ساتھ خاص ہو، مسلمان کو اختیار کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور سخت مکروہ ہے کہ اس کو مسلمان کو دیکھ کر گمان ہوگا شاید یہ کافر ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر نام کا مسئلہ ہے کہ اگر نام اس طرح کے رکھے جائیں کہ اگر ظاہری کوئی شناخت نہیں ہو، جیسے آج کل ہمارے مسلمان بے عمل ہیں اور مطلب لباس بھی بعض اوقات ایسے ہی پہنا ہوتا ہے اور نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ، اب کسی جگہ جا کے اگر اپنا تعارف کروائے گا اور لوگ اس کو نہیں جانتے کہ یہ مسلم ہے جب تک پوچھے نہیں، تو وہ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اور اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، ایک روایت میں فرمایا کہ اچھوں کے نام پہ نام رکھو، ایک جگہ فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن بہت اچھے ناموں میں سے ہیں۔ تو اچھے نام رکھنے کا مطلب اسلامی نام ہے۔ ہمارے ہر طرز عمل سے، ہمارے ہر جو ظاہری علامت جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، وہ اسلام کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمارا ظاہری گیٹ اپ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں دور سے بھی دیکھ لے تو کہے مسلمان آ رہا ہے۔ ہم اپنا تعارف کروائیں تو مسلمانوں والا ہی ہونا چاہیے، لفظ بھی مطلب نام بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اس سے یہ گمان نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ کوئی غیر مسلم ہے بلکہ مسلمان۔ اور پھر وہ شعار اسلامی ہمیں اختیار کرنا، مسجد میں آنا، باقاعدہ نماز پڑھنا، اس کے علاوہ اور دیگر امور جو دور سے دیکھنے میں مسلمانوں کی ظاہری علامت بنتے ہوں، ان کو اختیار کر کے رکھنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طریق رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح اگر 100 سال پہلے ایسی ہوتا تھا تو کیا مطلب ہے کہ 100 سال پہلے اگر خدا نخواستہ شرک و کفر ہوتا تھا تو وہ ہم کریں گے؟ 1500 سال پہلے کو دیکھ لے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔